بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریف اور نم آنکھوں کے ساتھ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریف ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ اور نم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کر لائے گا تو اس کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اسد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہیں، وہ چپکے سے انہیں مدینے چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد بن شریح صبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑ رہی تھی۔ اسد بن شریح رضی اللہ عنہ نے کہا بچوں وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔
کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔